بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ دوستو بھائیو، آج آپ کے سامنے روزے دار پر جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں مختصر۔ وہ یہ ہے کہ روزے دار کو روزہ رکھنے کے بعد میں جن چیزوں سے پوری طرح بچنا ہے وہ 7 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے جماع، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ میں شرمگاہ کو شرمگاہ سے ملانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ بہت بڑی حرمت کی چیز ہے۔ حالت روزے میں کوئی آدمی اپنی بیوی سے جماع کرے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے روزہ فرض ہو یا نفل ہو۔ تو جو شخص رمضان میں روزہ اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر کے دن کے وقت میں توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ایک آدمی کا واقعہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت روزے دن میں اس نے جماع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا، کیا تو غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھو، 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھنا پڑے گا، اس کا کفارہ ہے۔ اور اگر وہ 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ منی کا خارج کرنا ہے۔ اپنے جسم سے کوئی آدمی منی خارج کرتا ہے، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے ہو یا کسی کو چھو کر منی خارج کرے یا اپنی بیوی کو بوس و کنار بیوی کے ساتھ رگڑ کر کوئی بھی طریقے سے منی خارج کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور منی کا خارج ہونا جیسے آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، جیسے احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یا یہ کہ کوئی آدمی اس طرح سے تصور اور خیال میں کر کے سویا اور اس سے منی خارج ہوگی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے ان چیزوں کو جو انسانوں کے دلوں میں کھٹکتی ہیں، ما لم تعمل او تتکلم، جب تک کہ آدمی اس کو جان بوجھ کر نہ کرے یا یہ کہ اس کو اپنے زبانوں پہ نہ لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آدمی کے اختیار میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز کھانے کی یا پینے کی اپنے پیٹ میں داخل کرتا ہے منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے جان بوجھ کر، تو کھانے پینے کی جو بھی چیز منہ میں اندر داخل کرے گا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ یہ کہ اگر کوئی آدمی بھول کر اچانک اس کے منہ میں ڈال لیا اور کھا لیا، یا اچانک اس کو پیاس لگی تھی، اس کو احساس نہیں تھا روزے کا، جا کے فوراً اٹھا کے پانی پی لیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے اس کو کھلایا، اللہ نے اس کو پلایا، اپنا روزہ کنٹینیو کرے گا۔ تو نمبر 3، کھانے پینے کی چیزیں جان بوجھ کر کوئی بھی اپنے منہ سے یا ناک سے داخل کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایسے انجیکشن جو کہ وٹامن والے ہیں یا گلوکوز ہے، تو پروٹین یا وٹامن یا کوئی بھی گلوکوز کی چیز انجیکشن لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ کھانے پینے کے ہم معنی میں، یعنی جیسے ابھی میں نے بتایا کہ آپ کو انجیکشن لیتے ہیں، ایسا انجیکشن جس میں وٹامن ہوتے ہیں یا خون داخل کرتا ہے اپنے جسم میں، تو خون کا داخل کرنا یا انجیکشن لینا تو ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کوئی بھی گلوکوز یا کوئی بھی غذائی چیزیں لینا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آدمی بیمار ہے تو بیماری کی وجہ سے جیسے اسپرے کرنا ہے منہ میں، جس کو دمہ کی بیماری ہے، یا یہ کہ جس کو کوئی آدمی جیسے بخار شدید ہے یا کوئی زخم ہے یا کوئی چیز ہے جس کو انجیکشن دوا کا جس میں کوئی غذا نہیں ہے انجیکشن لیتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی، جو کھانے پینے کی چیزوں میں مدد نہ کرے، وٹامن یا کوئی بھی جسم کو طاقت نہ کرے، تو ایسی چیزوں کا انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر 5 ہے روزے کو توڑنے والی چیز، جسم سے خون نکالنا۔ کتنا خون؟ جیسا کہ 400 گرام 500 گرام خون نکالا جاتا ہے۔ البتہ ہے کہ تھوڑا بہت جیسے بلڈ چیک کرنے کے لیے تھوڑا نکالا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ زیادہ مقدار میں
خون نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے پچنا لگاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے افطر الحاجم والمحجوم، سنن ابو داؤد میں اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ پچنا لگانے والا اور پچنا لگوایا جانے والا، یعنی پچنے کا کام کرنے والا اور جو لگاتا ہے اور کرنے والا، دونوں نے روزہ توڑ دیا، کیونکہ اس زمانے میں پچنا لگانے والے منہ سے خون کھینچتے تھے۔ تو اس طرح سے حالت روزے میں پچنا لگانا، جیسے خون نکال کے علاج ہے وہ علاج کرتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے نہیں کرنا چاہیے۔ جی، آدمی کو اس سلسلے میں احتیاط کرنا چاہیے، خون بلڈ ڈونیٹ کرنے میں یا کہ بلڈ نکالنے میں آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا حادثہ ہوا، حادثے میں بھی اگر خون زیادہ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اگر حادثے میں بھی خون اگر زیادہ نکلتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی ہاں، نمبر 6 یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر اپنے معدے سے قے نکالے۔ جیسے وضو کرتے وقت میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے انگلی ڈالنا، انگلیاں ڈال کے اپنے منہ میں اگر کچھ کرتا ہے اس سے قے نکلتی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذرعہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ اس کو قے آ جاتی ہے تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن من استقاء، اور جو شخص اپنے عمدن قے نکالتا ہے اپنے پیٹ سے، وامٹنگ اپنے آپ نہیں ہوتی ہے بلکہ اپنے آپ ہونے کے بجائے اپنی انگلیاں ڈال کے منہ سے کھانا نکالتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ حدیث تمام سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ عورت کو خون حیض کا یا نفاس کا خون نکل آئے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور عورت کو اگر خون یا حیض یا نفاس کا خون آئے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا عورت جب حیض آتا ہے تو نماز نہیں پڑھتی، روزہ بھی نہیں رکھتی؟ تو جب عورت اگر خون دیکھ لے اپنے حیض کا یا نفاس کا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ یہ کہ روزہ ٹوٹنے کے بعد میں وہ اپنے روزے کو شام تک مکمل کرے گی، لیکن اس کا قضا کرنا ضروری ہے۔ جس دن سے اس کو خون نکلا ہے اور جتنے دن اس کا روزہ نہیں رہے گا اتنے دن کی قضا اس کو کرنا ضروری ہے۔ یہ تھا کچھ 7 پوائنٹس جس میں روزہ ٹوٹنے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ البتہ یہ کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ حالت روزے میں انسان کے لیے جائز نہیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ حالت روزے میں جو چیزیں جائز نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، جھوٹ بولنے کو چھوڑتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ جی، اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ڈھال ہے، لہذا جب کوئی شخص روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، بیہودہ پن نہ دکھائے۔ اگر کوئی دوسرا شخص روزہ دار کو گالی گلوچ کرے، یعنی سامنے والا کوئی گالی گلوچ بکتا ہے یا جھگڑا کرے، تو روزے دار کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ تو اس طرح سے روزے دار اپنے روزے کی حالت میں کوئی بھی ناجائز غلط باتیں، جھوٹ باتیں نہیں کہنا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اور جو روزے دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیوی سے بغل گیر ہونا یا بوسہ لینا جائز نہیں ہے، یعنی بیوی کے ساتھ میں سونا اور اس کے ساتھ ایک ساتھ بستر میں سونا، پیار بوسہ کرنا، یہ چیزیں جائز نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ روزے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بوسہ لیتے اور بغل گر بھی ہوتے، لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغل گر ہونے کے بارے میں سوال کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اجازت دی۔ پھر ایک شخص نے
اس نے بھی وہی سوال پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی تھی وہ بوڑھا آدمی تھا، اور جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا وہ جوان آدمی تھا۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر ہے۔ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت میں ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچ جائے، تو آدمی کو ناک میں زیادہ پانی اونچے انداز سے نہیں کھینچنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اور یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر ہے۔ روزے کی حالت میں بیہودہ، فحش اور جہالت کے کام یا گفتگو کرنا منع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ بیہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے، لہذا اگر روزے دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی اس کے جواب میں غلط باتیں نہ بولے، جیسا کہ سنن ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، روایت کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو، اگر کوئی دوسرا تمہیں گالی دے تو اسے کہہ دو میں روزے سے ہوں، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ اسے بھی صحیح ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جس سے آدمی کو حالت روزے میں پرہیز کرنا، احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، اور حالت روزے میں کوئی بھی غلط کام کرنے سے، چاہے زبان سے ہو یا اپنے جسم سے ہو، اور یا یہ کہ معنوی طور پر ہو یا کہ ظاہری طور پر ہو، ہر حالت میں جیسے جن باتوں کو آپ کو ذکر کیا گیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، روزہ توڑنے کے بعد اگر کسی سے روزہ ٹوٹ گیا قے نکالنے کی وجہ سے یا احتلام منی خارج کرنے کی وجہ سے یا کوئی بھی حالت میں جن باتوں کو آپ نے سنا تو اس کی قضا کرنا اس پر واجب ہے۔ جیسے دن میں اگر کسی عورت کو حیض یا نفاس آ گیا تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا تو اس کی قضا کرنی ہے، تو قضا روزوں کی واجب ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی حالت روزے میں دن میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا تو اس کو 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھنا ہے، یا یہ کہ اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔